والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سابقہ صورت میں نبی علیہ السلام کے قیام اللیل کا ذکر ہے، قم اللیل الا قلیلا۔ اس سورہ مبارکہ میں قیام النہار کا ذکر ہے، قم فانذر۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو اللہ کی عبادت فرمائیں، دن کو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے، وہاں عبادت فرماتے، وہاں وحی کا سلسلہ شروع ہوا، پھر فترت وحی کا زمانہ آ گیا، یعنی وحی کا سلسلہ موقوف ہو گیا۔ 3 سال تک وحی نہ آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے کہ وحی کیوں نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں جبل نور میں 1 مہینے کا اعتکاف فرمایا۔ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اصلی شکل نظر آئی، اصلی صورت نظر آئی اور آواز بھی آئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نبی علیہ السلام نے دیکھا، فضا بھری ہوئی ہے اور فضا میں کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، مغرب و مشرق حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پروں سے ڈھانپا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گھبراہٹ ہوئی، آپ تشریف لائے، فرمایا دثرونی دثرونی، مجھے موٹا کمبل اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا المدثر، اے کمبل والے، اے کملی والے، قم فانذر۔ پہلے آپ کو قیام اللیل کا حکم تھا کہ آپ قیام فرمائیں، اب حکم ہے کہ اب لوگوں کو اللہ کا حکم پہنچائیں۔ قم فانذر، اللہ کے عذاب سے لوگوں کو ڈرائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی پہلے دعوت نہیں ارشاد فرما دی، سارے لوگوں کو بلایا، جیسے عرب کا دستور تھا کہ لوگ کسی خطرے یا کسی بڑی بات کے پیش نظر لوگوں کو جس طرح اکٹھا کیا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے اور ایک ایک قبیلے کا نام لے کر ارشاد فرمایا، یا بنو تیم، بنو ہاشم، بنو عبد مناف، بنی عبد المطلب، ایک ایک قبیلے کا نام لے کر نبی علیہ السلام نے انہیں بلایا۔ جب سارے قبائل جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقد لبثت فیکم عمرا، میں نے ایک بہت ہی لمبا زمانہ تمہارے درمیان گزارا ہے۔ کیف وجدتم، تم نے مجھے کیسے پایا؟ صادقاً ام کاذبا، میری زندگی کے کسی لمحے پر انگلی رکھ دو کہ میں نے کبھی کوئی غلط بیانی کی ہو۔ سب نے بیک زبان ہو کے کہا، جربناک مرارا، ہم نے آپ کو بارہا آزمایا ہے، ما وجدناک الا صادقا، ہم نے سچ کے علاوہ کچھ پایا ہی نہیں ہے۔ جو آپ نے فرمایا حق فرمایا، جو آپ نے فرمایا سچ فرمایا، کبھی جھوٹ اور غلط بات کا شائبہ تک نہ ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ میں پہاڑی پر کھڑا ہوں اور پہاڑی کی دونوں جانبیں مجھے نظر آ رہی ہیں، اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑی کے اس جانب ایک لشکر چھپا ہوا ہے، وہ ابھی تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات کو سچا مان لو گے؟ کہنے لگے کہ ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ آپ نے غلط بیانی کبھی کی نہیں ہے، ہم آپ کی بات تسلیم کر لیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پھر لا الہ الا اللہ کہہ لو، انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، میں اس عذاب سے ڈرانے آیا ہوں جو تمہیں آئندہ پیش آنے والا ہے۔ سب سے پہلے پتھر اٹھانے والا آپ کا چچا ابو لہب تھا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تبت یدا ابی لہب وتب، اور یہ برادری سے ہونا کام نہیں آتا، نسبت کام آتی ہے، یہ جڑ جانا کام آتا ہے۔
اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈرائیں، قم فانذر فاصدع بما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے وہ حکم پورا کر گزریے، مشرکین کی پرواہ نہ کیجیے، یہ کیا کہتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، ان کے رویے کیسے ہیں، ان کی پرواہ نہ کیجیے، بس آپ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ کوئی مخالفت کرتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی ظلم و ستم کرتا ہے، کوئی گالیاں دیتا ہے، کوئی ساحر و مجنون و کذاب کہتا ہے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی پرواہ مت کیجیے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی تکبیر، اپنے رب کی بڑائی بیان کرتے رہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نماز میں داخل ہونے کے لیے اللہ کی تکبیر، اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات میں اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، ذات کے لحاظ سے بھی، صفات کے لحاظ سے بھی اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، نہ اس کی ذات کی طرح کوئی ہے، نہ اس کی صفات کی طرح کوئی ہے۔ لا مثل لہ ولا مثال لہ، نہ اس کی مثل ہے نہ اس کی مثال ہے، نہ اس کی طرح کوئی ہے۔ فرمایا ربک فکبر، اللہ اکبر کہنے سے ہی انسان نماز میں داخل ہوگا، اللہ کبیر سے نہیں، اس لیے کہ اس مبالغے میں بڑا فرق ہے۔ اللہ نے فرمایا ربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے۔ ایک انسانوں کی فطرت ہے کہ بادشاہوں کی تعریف کرتا ہے، بڑوں کی تعریف کرتا ہے، پیسے والے کی تعریف کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تعریف صرف اللہ کی ہے، الحمدللہ رب العالمین، تعریف صرف رب العالمین کی ہے۔ ربک فکبر، بڑائی صرف اسی کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں الکبر ردائی، یہ بڑائی، یہ کبریائی، یہ میری چادر ہے، جو میری چادر چھیننے کی کوشش کرتا ہے میں اسے ذلیل کر دیتا ہوں۔ فرمایا ولا تمشی فی الارض مرحا، اس لیے انسان کو حکم یہ ہے کہ زمین پر اکڑ کر نہ چل، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اور اکڑ کر کس لیے چلتے ہو؟ نہ قدم مار کر تم اللہ کی زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ اللہ کے بلند و بالا پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو۔ تکبر کس بات کا کرتے ہو؟ ہاں جہاں اللہ کا حکم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ طواف کے لیے آئے ہیں، عمرہ کرنے آئے ہیں، کمزور ہیں، غربت ہے، بیماری ہے، صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا، یارو یہ کافر، یہ مشرکین جنہوں نے ہمیں بیت اللہ سے نکالا تھا یہ بھی دیکھ رہے ہیں، وہ ہماری غربت کا اندازہ نہ لگا لیں، وہ یہ نہ کہہ دیں کہ مدینہ جا کر یہ تو کمزور ہو گئے ہیں، تو آؤ ہم طواف کرتے ہوئے ذرا اکڑ کے چلیں گے، ذرا کندھے ہلا کے چلیں گے، ذرا سینہ نکال کے چلیں گے۔ تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے فرمایا میرے محبوب کے صحابہ جیسے چل رہے ہیں، اگر میرا نبی بھی طواف کرے، قیامت تک کے لیے کوئی ولی طواف کرے، اللہ کا کوئی بندہ طواف کرے، محدث طواف کرے، مفسر طواف کرے، فرمایا اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پہلے 3 چکروں میں اکڑ کے چلے، کندھے ہلا کے چلے، اس لیے کہ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طریقہ ہے۔ تو جہاں حکم ہے اکڑ کر چلنے کا وہاں اکڑ کر چلا جائے، وہاں کندھے ہلا کر چلا جائے، اور جہاں حکم نہیں ہے لا تمشی فی الارض مرحا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلا کرتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام ایسے چلتے تھے جیسے ڈھلوان کی طرف جا رہے ہیں، ایسے جھک کے نگاہیں نیچی چلتے ہوئے، دائیں بائیں نہیں دیکھتے تھے، اوپر نہیں دیکھتے تھے، جیسے ڈھلوان کی طرف انسان نیچے کی طرف جا رہا ہوتا ہے ایسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عاجزی کے ساتھ چلا کرتے تھے۔ ربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے۔ دوسرا یہ ہے اللہ پہلے سے بڑے ہیں، ہم اللہ اکبر نہ بھی کہیں تب بھی اللہ بڑے ہیں، ہم سبحان اللہ نہ بھی کہیں اللہ پہلے سے پاک ہیں، یہ سبحان اللہ کہنے سے انسان کی روح پاک ہو جاتی ہے، اللہ اکبر کہنے سے اللہ اسے بڑائی عطا فرما دیتے ہیں۔ فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، اپنے کپڑوں کو پاک کیجئے نہیں، کپڑے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے سے پاک تھے، ناپاک مکھی کو حکم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک کپڑوں پر بیٹھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑے پاک،
آپ کا جسم پاک، آپ کا لاب دہان پاک، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان پاک، آپ کے صحابہ پاک، آپ کی آل پاک، آپ کے ساتھی پاک۔ فرمایا ثیابک فطہر، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ کپڑے پاک کس قدر ہیں؟ منافق بھی سمجھتا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا میرے بدن پر آئے تو فرشتے مجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا اگر میرے بدن پر آئے تو قبر کا عذاب مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ عبداللہ بن ابی کا بیٹا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابا جی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا لے آؤ، مجھے اس کرتے میں کفن دے کر دفن کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت کا اندازہ لگائیں۔ ساری زندگی یہ مخالفت کرتا رہا، ساری زندگی دھوکے دیتا رہا، ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پر، جنہیں اللہ نے امہات المومنین فرمایا، جنہیں اللہ نے پاکیزہ فرمایا، پاک خاندان کی پاک خواتین پر یہ الزامات اور تہمتیں لگاتا رہا، آل نبی پر تہمتیں لگاتا رہا، ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ باتیں کرتا رہا۔ یہ عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا عنایت فرما دیا، جاؤ لے جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے میں اسے کفن دے کر دفن کر دو۔ یا رسول اللہ جنازہ بھی آپ پڑھا دیں، آپ نے فرمایا جنازہ بھی پڑھا دوں گا۔ اب سارے صحابہ حیران ہیں، یا رسول اللہ منافق کا جنازہ، کوئی بولتا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی سی جرات کر کے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو منافق ہے، آپ کو تو پتہ ہے، آپ جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا عمر محمد وعدہ کر چکا ہے، اب میں وعدہ وفا کروں گا، اب اس منافق کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ اللہ نے جبرائیل کو نہیں بھیجا، اللہ نے آسمانوں سے آیات نہیں اتاری، قرآن نہیں بھیجا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرا محبوب اگر وعدہ کر چکا ہے وعدہ وفا کرنے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ کے بعد جبرائیل علیہ السلام آیات لے کر در دولت پر حاضر ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ، اللہ فرماتے ہیں استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب آپ کھڑے ہو گئے ہیں، آپ نے اس کے لیے استغفار کی ہے، یہ اللہ کا اتنا بڑا دشمن ہے، یہ اللہ کے رسول کا اتنا بڑا دشمن ہے۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم، اگر آپ اس کی مغفرت کریں یا نہ کریں، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، 70 دفعہ بھی آپ اس کے لیے مغفرت مانگیں، فلن يغفر الله لهم، اللہ فرماتے ہیں میں قبول نہیں کروں گا۔ آج کے بعد اللہ کا حکم یہ ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، نہ آپ نے ان کی قبر پر جانا ہے، نہ آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھانی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بعد میں آیات نازل ہوئی ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا بھی رحمت والا، آپ کا بدن بھی رحمت والا، جہاں سے آپ گزر جایا کرتے تھے وہاں سے اللہ کا عذاب ٹل جایا کرتا تھا۔ فرمایا 2 قبروں پر آپ کا گزر ہوا، آپ نے فرمایا انہیں عذاب ہو رہا ہے، آپ نے کھجور کے چھڑیاں رکھی، لیکن صحابہ فرماتے ہیں عذاب کے ہٹ جانے کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے دعا فرمائی تو عذاب ٹل گیا۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، آپ کپڑوں کو پاک رکھیے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، شرک کی بدعات کی گندگی فرمایا ان سے دور رہیے، اپنے صحابہ کو دور رکھیے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، انشاءاللہ اس کو کل ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔